چلے گئے ہیں کہ ہمیں اتنے ارب ڈالر دے دو تاکہ ہم ملک کی معیشت کو بہتر بنا سکیں. اس کے بعد نعرہ دیا گیا 1 کروڑ نوکریوں کا، 50 لاکھ گھروں کا، اور مدینے کی ریاست کا حال کہاں ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب حکمران جعلی دروازے سے آئیں گے، اسمبلیاں جعلی دروازے سے بنیں گی، اسمبلیوں کی خرید اور فروخت ہوگی، عوام کے ووٹ ردی ٹوکری میں ڈالے جائیں گے، دریاؤں میں پھینکے جی جائیں گے، عوام کے ووٹوں کو جلایا جائے گا، تو پھر یہی کچھ ہونا ہے جو آج ہو رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بدامنی کی صورتحال آپ دیکھیں. سندھ ہے تو قبائلی لڑائیوں میں کوئی 8-10 ہزار سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں. اغوا برائے تاوان کی وارداتیں، اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں. کشمیر ہے تو وہاں ہوں کے عوام ہوں سراپا احتجاج ہیں. بلوچستان ہے تو دہشت گردی وہاں عروج پر ہے. خیبر پختونخوا ہے تو دہشت گردی عروج پر ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان کا ٹھیک ہے. نام ایک صوبے کا ہے، اس کا نام پنجاب ہے، جس کے حوالے سے کل خود محترمہ مریم بی بی صاحبہ فرما رہی تھی کہ جو کچھ ہے پنجاب میں، پنجاب کے باہر کچھ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب بھی کیا مریم بی بی دیں گی کہ ان کے والد 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے چچا 2 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، اور باقی صوبوں کا یہ حال برا کیوں ہے اور پنجاب کا یہ حال کیوں ہے جس کو آپ مثال کے طور پر پیش کر رہی ہیں؟ صاحب ساتھ ہی جو ہم نے دیکھا کہ ایون جب رمضان کا مہینہ تھا اس وقت بھی مولانا صاحب کے کچھ بیانات آئے تھے کہ ہم حکمت عملی تیار کر رہے ہیں، شاید حکومت کے خلاف ہم سڑکوں پہ بھی نکلیں، اور اس کے بعد بھی کچھ اجلاس ہوئے تھے. ابھی کیا کوئی ایسی حکمت عملی پر غور ہو رہا ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی مولانا صاحب سڑکوں پر نکلیں، یا اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں ہیں ان سے کوئی رابطے؟ میرے بھائی نادر گرمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب 2018 کے جعلی انتخابات کے بعد میدان میں ہے. عملی طور پر جی 2018 سے اب تک اگر کوئی جماعت میدان میں تو اس کا نام جمعیت علماء اسلام ہے. کوئی سیاسی لیڈر عوام کے درمیان کھڑا ہے تو اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب سندھ میں، کے پی کے میں اور بلوچستان میں جلسے کر رہے تھے تو کوئی پرواہ نہیں تھی، کرتے رہے. لیکن جب مولانا فضل الرحمان صاحب پنجاب کے شہر قصور میں چلے گئے تو قصور وہاں ٹھہر گئے کہ پنجاب میں مولانا صاحب کی اتنی فین فالوئنگ کیسے آ گئی، اور پنجاب کے ضلع قصور کے ایک چھوٹے شہر پھول نگر میں مولانا فضل الرحمان نے ملین مارچ کر دیا اور لاکھوں لوگوں نے کیسے اعتماد کر لیا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس جلسے کو قصور وہاں ٹھہرایا گیا. پوری تقریر پر پابندی لگائی گئی، اسمبلی کی تقریر نہیں چل رہی، جلسوں کی تقریر نہیں چل رہی، ٹی وی پہ نشریات بند، اسمبلی اسکرین پہ نشریات بند. لیکن مولانا صاحب کی 1 گھنٹے کی تقریر میں سے 30 سیکنڈ کی ویڈیو نکالی گئی، اس پہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا بنایا گیا. پچھلے 12 دن سے منہ کے کھا رہے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کا میدان ہو، سوشل میڈیا کا میدان ہو یا میڈیا کا میدان ہو، جھوٹے بیانیے والے فیل ہو رہے ہیں، اور قوم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اس طرح کھڑی ہے جس طرح قصور میں کھڑی تھی، اس طرح کھڑی ہے جس طرح کراچی میں، پشین میں اور پشاور میں کھڑی تھی. پاکستان کے عوام کی اب امید ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، اور مولانا صاحب انشاءاللہ عوام کے حقوق کی جنگ کا یہ قصور کرتے رہیں گے.